السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قاری غلام مصطفیٰ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرن قرآن ود قاری غلام مصطفیٰ۔ ایک نیا سبق لے کر حاضر ہوں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187۔ رمضان المبارک سے ریلیٹڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ہمیں اس سے کیا حاصل ہوا؟ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ترجمے میں کیا ارشاد فرمایا ہمیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا، تو اب ان سے ہم بستری کر لو۔ جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی صبح کا ڈورا اور سیاہی رات کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے۔ پھر رات آنے تک روزہ کو پورا کرو اور راتوں سے ہم بستری اور عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اور اسی آیات مبارکہ کی تفسیر میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ احل لکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ شان نزول، شروع اسلام میں افطار کے بعد کھانا پینا جمع کرنا نماز عشاء تک حلال تھا۔ نماز عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد یہ سب چیزیں بھی حرام ہو جاتی تھی۔ یوں ہی سونے کے بعد بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھی اگرچہ ابھی عشاء کا وقت شروع نہ ہوا ہو۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے رمضان کی راتوں میں ہم بستری کا فعل سرزد ہوا۔ اس پر حضرات نادم ہوئے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں صورتحال عرض کی تو آیت اتری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا گیا کہ آئندہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ نیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے اور آئندہ کے لیے اجازت بھی عطا فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، ادب و احترام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نصیب میں فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔